گزشتہ سے پیوستہ جب یہ قربانی کے حج کے ایام آتے ہیں، جلو قدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے ہم نے جو آخری بات سنی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، وہ یہ تھی کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آگ نے آپ کے جسم تو درکنار، آپ کے جسم سے متصل جو کرتا تھا اس کے تار تک کو نہ جلایا، آگ گلزار بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر آپ نے بابل شہر سے ہجرت کی اور مصر جانے کا ارادہ بنایا، اور پھر وہاں سے فلسطین۔ جب آپ بابل شہر سے جب مصر کی طرف چلے تو راستے میں ایک علاقہ پڑتا تھا حران، اور اس ہجرت کا ذکر قرآن مجید نے بھی ذکر کیا، اس ہجرت کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ آپ نے فرمایا قال انی ذاہب الی رب سایہدینی، فرمائے کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ جلدی مجھے راہ دکھائے گا۔ تو آپ ہجرت کر کے بابل شہر سے نکلے تو حران ایک علاقہ مصر سے پہلے آتا ہے، وہاں پر آپ ٹھہرے۔ وہاں پر آپ کا چچا تھے ہاران، ان کے ہاں آپ نے پڑاؤ کیا، اور آپ کے چچا ہاران کے ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا سارہ۔ جب چچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر سعادت مندی کے آثار دیکھے تو آپ کے چچا بھی تلاش میں تھے کہ کوئی سعادت مند لڑکا میری بیٹی کے لیے مل جائے۔ تو آپ کے چچا ہاران نے اپنی بیٹی سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما دیا۔ حضرت سارہ بہت حسین و جمیل تھی۔ اس حران علاقے میں ٹھہر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دین کی، سوائے حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے کوئی ایمان نہ لایا۔ پھر وہاں سے آپ نے مصر کی طرف آپ روانہ ہوئے، اور اس وقت جو شاہ مصر تھا، اس زمانے میں عرب ممالک کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو سو شاہ مصر تھا۔ بہت ہی ظالم تھا، عورتوں کی عزتیں لوٹ لیتا تھا، لوگوں کے حقوق استحصال کرتا تھا، اور کوئی بھی خوبصورت لڑکی نظر آتی تو وہ اسے اٹھا لیا کرتا تھا۔ جو ہی مصر کی حدود میں آپ داخل ہوئے تو اس کے جو کارندے تھے سپاہی، انہوں نے جا کر شاہ مصر کو بتایا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، ایک لڑکی نہایت ہی حسین و جمیل ہے۔ وہ اس کی عادت تھی کہ وہ ان لڑکیوں کے شوہروں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کی عزت لوٹ لیتا تھا۔ جب حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شاہ مصر کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے سوال کیا کہ یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ آپ نے انہیں بچانے کے لیے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک لفظ توریہ، گو کہ عند الاحناف یہ جو توریہ ہے یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے، لیکن عند ضرورت یہ توریہ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔
جب انسان نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنی ہو۔ اب توریہ کیا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہیں، ایک معنی قریبی ہے اور ایک معنی اس کے بعید دور کے ہیں۔ سوال کرنے والا قریبی معنی ذہن میں رکھ کے سوال کرتا ہے اور جواب دینے والا بعیدی معنی ذہن میں رکھ کر جواب دیتا ہے۔ اسے توریہ کہتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے کسی نے کہا کہ تم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، وہ ذہن میں رکھ کے پوچھ رہا ہے آج کے وقت کا، کیونکہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن آپ کل گزشتہ ظہر کا ذہن میں رکھ کر جواب دیں ہاں میں نے پڑھی ہے۔ اسے کہتے توریہ۔ یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے، لیکن اندر ضرور جب انسان کو اپنی عزت و ناموس بچانے کی ذکر آئے تو پھر اس کو استعمال کرنا جائز ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ غرض کیا تھی کہ حضرت سارہ کی عزت و ناموس محفوظ رہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی سبھی اولاد ہیں، چاہے ماں ہو، باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے دادا پردادا ہو، چاہے اولاد در اولاد ہو، سب حضرت باب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان معنی میں سبھی ایک دوسرے کے بہن بھائی، یہ بعیدی معنی ہے۔ تو یہ معنی رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ سارہ میری بہن ہے، تو توریہ استعمال کیا۔ لیکن وہ شاہ جو شاہ مصر تھا وہ آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ تھا، تو اس نے حضرت سارہ کو اپنے شاہی جو کمرہ تھا اس میں بلایا اور بری نظر سے جب ہاتھ ڈالنا چاہا تو حضرت سارہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، زمین نے اس شاہ مصر کو پکڑ لیا اور وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ اس نے آہو بکا کی اور اپنی اس امر کی معافی چاہی، زمین نے چھوڑ دیا، لیکن پھر اس پر وہی جو بد باطن تھا وہ غالب آیا اور اس نے پھر آپ کو بری نظر سے ہاتھ ڈالنا چاہا، زمین نے پھر پکڑ لیا اور وہ زمین پر دھسنا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی اس امر کی معافی چاہی، زمین نے چھوڑ دیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ میں اس عورت پر قابو نہیں پا سکتا، اس نے حضرت سارہ کو بھی جانے دیا، اور جب حضرت سارہ شاہی محل میں تھی جتنی دیر رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ بیٹھے دعا کر رہے تھے اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے، تو اللہ نے کیا خوب حفاظت فرمائی۔ جب شاہ مصر نے جب حضرت سارہ کو چھوڑا تو ایک کنیزہ بھی تحفتاً دے دی جو قبطیہ قبیلے سے تھی، جن کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ کہا کہ اس عورت پر میں قابو نہیں پا سکا، اس کو بھی تم بطور تحفتاً مجھ سے کنیز لے جاؤ۔ یوں حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین آ گئے۔ جب فلسطین آئے تو یہاں والوں نے آپ کا بہت اچھا استقبال کیا اور آپ کے سامنے تحائف و نذرانے پیش کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کثیر اونٹ بھی تھے، زمین بھی تھی جس پہ آپ کھیتی باڑی کرتے تھے، اللہ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا، صرف کمی تھی تو ایک کے اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت سارہ کے کہنے پر آپ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، اور جب حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا تو اللہ نے آپ کے بطن سے ایک بیٹا دیا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ آپ دعا کرتے تھے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔
لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا ہے سارا نے یہ شرط ٹھہرا لیا جب بیٹا پیدا ہوگا لیکن اسے آپ چھوئیں گے نہیں، اس کی پرورش میں کروں گی۔ ایسے ہی ہوا، حضرت سارہ کو دے دیا گیا۔ حضرت سارہ پرورش کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایک کمرے میں حجرے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تنہا لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اب بڑھاپے میں جو ملی اولاد ہو اور ہو بھی اکلوتی، باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے۔ آپ نے فرط محبت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ حضرت سارہ کو اس پر رشک ہوا اور آپ نے انہیں حکم دیا اس بچے کو بھی لے جاؤ اور حضرت ہاجرہ کو بھی لے جاؤ اور انہیں دور چھوڑاؤ، اور یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ آپ نے ایسا ہی کیا کہ حضرت ہاجرہ کو بھی لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور ایک دور بیابان جگہ پر چھوڑ آئے، جہاں پہاڑیاں تھیں، ریگستان تھا، نہ پانی تھا اور نہ کوئی ہریالہ تھا اس وقت۔ اور جب انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے آگے بڑھ کر آپ کے اونٹ کی جو لگام تھی اسے تھام کر پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے ذمہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے۔ حضرت ہاجرہ فرماتے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دور چلے گئے یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے باری تعالیٰ یہاں برکت کی دعا کی، لوگوں کے دل پھیر دے، یہاں پر اپنی نعمتیں نازل فرما۔ اب ایک جب زادرہ ختم ہو گیا تو اب پانی کی تڑپ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ اب حضرت ہاجرہ اپنے ننھے منھے بچے کو پانی پلانے کی غرض سے تلاش میں نکلی اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ ایک دفعہ دوڑ کر صفا سے مروہ کی طرف گئیں، پھر مروہ سے صفا کی طرف دوبارہ دوڑ کر آئیں دیکھنے کے لیے کہ مبادا کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ یوں آپ نے 7 چکر لگائے۔ اب یہ ادا اللہ رب العالمین کو بڑی پسند آئی۔ اللہ کے نبی کے لیے پانی کے لیے دوڑی تھی، حالانکہ خود حضرت ہاجرہ نبی نہیں ہے، اللہ کی نیک بندی ولیہ ہیں۔ یہ دوڑنا اللہ رب العالمین کو بڑا پسند آیا۔ چاہے عمرہ کرنے والا جائے، چاہے حج کرنے والا جائے، وہ طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا ان پر واجب قرار دے دی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ قرآن نے فرمایا صفا مروہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جہاں پر حضرت ہاجرہ جو نبی نہیں ہیں، بنی اسرائیل کی ایک اللہ کی نیک بندی تھی، ان کے قدم لگ گئے، وہ جگہ اللہ کی نشانی بن گئی۔ اور جہاں پر افضل امت کے اولیاء کے جہاں قدم لگے ہوں تو وہ اللہ کی نشانی کیوں نہ ہوں گے؟ تو در حقیقت یہ مزارات اولیاء جہاں اللہ کے نیک بندوں کے نشانات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ اللہ کو ادا حضرت ہاجر کی بہت پسند آئی۔ جب 7واں چکر لگا رہی تھی مروہ سے صفا کی طرف، کیا دیکھا کہ جس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام پاؤں رگڑ رہے تھے وہاں پر فرشتے نے پر مارا اور پانی کا چشمہ نمودار ہو گیا۔ اب پانی اتنا زیادہ نکلا کہ جس کے ارد گرد آپ نے باڑ لگا کر کہا کہ زم زم، حضرت ہاجرہ نے فرمایا باڑ لگا کر زم زم کہ ٹھہر جا ٹھہر جا، وہ پانی وہیں پر ٹھہر گیا۔ اور مورخین لکھتا ہے اگر اب آپ ٹھہرنا زمزم نہ کہتی پوری وادی پانی سے بھر جاتی۔ اب وہاں پر پانی آپ نے خود بھی آپ نے نوش فرمایا، حضرت اسماعیل السلام کو نے بھی نوش فرمایا۔
اب عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پر پانی ہو یا کوئی کھانے کی چیز پڑی ہو، پرندے ہوا میں منڈلا رہے ہوتے ہیں اور چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایک قبیلہ تھا بنی جرہم، جو وہاں سے گزر رہا تھا، پانی کی تلاش میں تھا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ فضا کے اندر یہ پرندے آپس منڈلا رہے ہیں۔ انہیں ارادہ بنا یہاں کچھ ضرور کوئی چیز ہے۔ قریب کو دیکھا کہ ایک خاتون، ایک ننھی منی جان ہے اور پانی کے قریب بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اجازت طلب کر کے وہاں ٹھہرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت دیتی تو وہاں ٹھہر گئے قبیلہ جرہم والے۔ تو یوں وہاں پر جو آج مکہ میں نظر آتا ہے، یوں اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کو آباد کیا کہ قبیلے آتے تھے اور آباد ہوتے چلے گئے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے جب، تو آپ کی شادی کر دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے کے بعد جب آپ سے ملنے کے لیے آئے، پدری محبت اجاگر ہوئی تو آپ کے گھر کو دستک دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے، تو آپ کی زوجہ نے نہ کو سلام کیا، نہ بیٹھنے کو کہا، نہ ہی کوئی پانی وغیرہ پینے کی بھی دعوت نہیں دی۔ بس اتنا جواب میں کہا کہ اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں ہے۔ آپ جانے لگے تو کہا کہ جب وہ اسماعیل آ جائے نا تو اس کو کہنا کہ تیری چوکھٹ اچھی نہیں، اپنی چوکھٹ کو بدل لے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو اپنے والد کی خوشبو پا کر اپنی زوجہ سے پوچھا بھی میری غیر موجودگی میں یہاں کوئی آیا تھا؟ کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے سفید ریش، انہوں نے آ کے آپ کا پتہ کیا۔ اچھا، کہنے لگے کوئی پیغام بھی دیا؟ کہا کہ جاتے جاتے یہ پیغام دے گئے تیری یہ چوکھٹ اچھی نہیں، چوکھٹ کو تبدیل کر لے۔ آپ نے کہا کہ در حقیقت میرے والد تھے، اور وہ جاتے جو کہا کہ چوکھٹ اچھی نہیں، وہ کہہ گئے کہ تیری زوجہ اخلاق کی اچھی نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لے۔ آپ نے زوجہ کو طلاق دی۔ اس کے بعد ایک اور نکاح کر لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ پھر کافی عرصے کے بعد جب ملنے کے لیے تشریف لے آتے ابراہیم علیہ السلام، تو آپ کی پھر گھر پہ موجود نہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، تو آپ کی زوجہ نے آپ کو بٹھایا اور پھر پانی بھی پیش کیا اور کافی خدمت جاتے کچھ تحفہ بھی پیش کر دیے۔ جب جانے لگے تو کہا کہ اگر اسماعیل آ جائے نا تو اسے ایک تو سلام کہنا، اور دوسرا کہتے چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے قائم رکھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب شام کو گھر آئے تو خوشبو پا کر پوچھا بھی کوئی میری غیر موجودگی میں آیا تھا؟ کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے سفید ریش اور آپ کا پوچھ رہے تھے، میں نے پانی بھی پوچھا، ان کی خدمت بھی کی اور جاتے کچھ تحائف بھی پیش کر دیے، اور کہا کہ کچھ پیغام بھی دیا؟ بولا ہاں، یہ کہا کہ چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے قائم رکھنا۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ آئے تھے تو تم نے کیونکہ ان کی خدمت کی ان کا دل خوش ہوا، تو انہوں نے جو کہا کہ چوکھٹ کو قائم رکھنا، تو وہ تمہاری مراد بیوی تھی کہ تمہاری زوجہ بہت اچھی اخلاق کی، اسے قائم و دائم رکھنا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اور باپ بیٹا دونوں بغل گیر بھی ہوئے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ کیسے تعمیر کی جائے، اس کی حدود کا ہمیں کیسے اندازہ ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم، آسمان پر جب بادل سایہ فگن ہوگا تو جس جگہ پر وہ سایہ فگن ہوگا تو جہاں جہاں سایہ ہوگا اتنا نشان لگا لینا، اور پھر سے کھودنا شروع کرنا۔ وہ بنیادیں نکل آئیں گی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی تھی، کیونکہ یہ خانہ کعبہ
یہ تمام زمین کا محور و مرکز ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ یہاں سب پانی تھا، جب زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پانی کی جھاگ نمودار ہوئی، اور جب یہ جھاگ پھیلتی چلی گئی، جہاں تک پھیلی وہ سب کی سب زمین بن گئی۔ اب سب جو زمین مکہ کی ہے، یہ وہ خانہ کعبہ کی جو زمین ہے ٹکڑا، یہ پوری زمین کا محور و مرکز ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہاں پر ایک وہ کیمپ لگا ہوا تھا جسے خیمہ کہتے ہیں، خیمہ جو ہے اس کے اوپر لگا ہوا تھا خانہ کعبہ کے، جس کا طواف کیا جاتا تھا۔ جب طوفان نوح آیا تو اس خیمے کو اٹھا لیا گیا آسمان پر، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد اللہ نے تعمیر کا حکم دیا، تو بادل نے جو سایہ کیا، تو جتنی جگہ پر سایہ کیا تھا آپ نے نشان لگا لیا، اور اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ جب کھودا تو وہی بنیادیں نکل آئیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور جب کافی بلند دیواریں ہو گئی، آپ ایک پتھر پر کھڑے ہوئے۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر، جب آپ اوپر جاتے تو پتھر اونچا ہو جاتا تھا، جب نیچے کوئی چیز لینی ہوتی تھی جھکتے تو پتھر نیچے کی طرف ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب طواف کرنے والا چاہے عمرے کا طواف کر کے چاہے حج میں طواف کر کے ہٹتا ہے تو مقام ابراہیم پر 2 نفل بلکہ 2 جو نا یہ رکعت ادا کرتا ہے، یہ واجب ہے، لیکن ایسا واجب نہیں کوئی دم واجب ہو جائے، اس سے دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا، لیکن ہے 2 رکعت پڑھنا واجب۔ افضل تو مقام ابراہیم پر ہے، وہاں جگہ نہ ملے تو حرم میں کسی جگہ پر بھی ادا کی جا سکتی ہے۔